بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان میں اس ٹائم ایک خاص قسم کی لڑائی، سیاسی لڑائی جاری ہے اور آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے، آئین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور بنیادی حقوق کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جس کے اوپر اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی عذاب آ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس سال میں 3 سے 4 بار زلزلہ آیا ہے اور اس کے بعد طوفان آیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ سمندری طوفان بالکل کراچی کے نزدیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری آفتیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے جو عذاب ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو انسانی حقوق، جو انسان کی تذلیل اس ٹائم پورے پاکستان میں کی جا رہی ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ قانون کے اوپر طاقتور لوگ اس کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے بیٹھے ہیں اور جو غریب ہے وہ بیچارہ پسا جا رہا ہے اور اس کی عزت، چادر، چار دیواری، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ کہنے کو تو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، کہنے کو تو جمہوریت ہے، اور جمہوریت خطرے میں کب آتی ہے؟ جب طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب طاقتور اشرافیہ کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ طاقتور ہیں آپ نے دیکھے ہیں، جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو جمہوریت جو ہے پاکستان میں، ڈیموکریسی جو ہے وہ لرز گئی، وہ اس کو خطرات لاحق ہو گئے۔ تو یہ تو پاکستان کی جمہوریت ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں سیاسی، تو اب پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا جائے، سیاسی دنگل سے آؤٹ کیا جائے، اور وہ کیسے کیا جائے کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ تو پراپرلی طریقے سے نہیں کر سکے، کیونکہ باجوہ صاحب نے جو کیا تھا اس کے بعد تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوا ہے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آرمی چیف کو کیا کہتے ہیں اس حساب میں لے جایا جائے، اس قسم کا ان کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں گائیڈ کر لیا جائے یا ان کا حساب بنا دیا جائے، ایسا کام ان سے کروایا جائے کہ جو عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیاست سے آؤٹ کر دیں۔ اور اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں سامنے رکھا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے اوپر جو بھی بات ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اٹھا کے 9 مئی کے واقعات پہ لے جائی جاتی ہے۔ آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ دیکھا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، آپ نے ہر طرف دیکھ لی ہے، جو حکومتی حلقے ہیں وہ سارے کے سارے جو بھی بات کرتے ہیں، اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے اور اس میں کوئی تقریر ہو رہی ہے تو وہ بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر ان کا الزام اور پھر ان کی پابندی، پھر ان کی جماعت کو توڑنے کی بات، پھر ان کو نائل کرنے کی بات، پھر ان سے معافی منگوانے کی بات، اور یہ سارا ایک کیا کہتے ہیں خاص پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم فوج کو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کے سامنے لا چکے ہیں، مگر کسی طریقے سے ہم فوج کو اس لائن پہ لے آئیں، اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیں کہ یہ فوجی عدالتوں میں عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ چلائے جائیں، اور پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ بھی فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اور جلدی اتنی ہے کہ جلد از جلد ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو ان کا یہی موقف ہے کہ جلد از جلد فوجی عدالتیں قائم ہوں۔ کل ایک ریزولوشن پاس کروائی گئی اور پیش کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، اور ان کی تقریر آپ دیکھیں تو جو ریزولوشن تھی وہی 9 مئی کے واقعات کی مذمتی ریزولوشن، اور اس کے اوپر پھر کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب معافی کیوں نہیں مانگتے، عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کرتے، پی ٹی آئی نے یہ کروایا ہے، ساری کی ساری چیزیں عمران خان صاحب کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں۔ اچھا، میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک
کہنے کو تو پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز، دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر ابھی تک اس 9 مئی کے واقعات کی صاف اور شفاف تحقیقات پبلکل نہیں ہوئی ہیں، یعنی کہ پبلک نہیں ہوئی ہیں، ان کو بتایا نہیں گیا عوام کو کہ یہ واقعات کس نے کروائے۔ ایک جیو فینسنگ، آپ کو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر سمجھایا ہوگا کہ جیو فینسنگ کیا ہے۔ جیو فینسنگ کی یہ کال کسی نے اس کو کی، اس نے آگے اس کو کی، اس نے آگے اس کو کی، اور ہزاروں کالیں ایک دوسرے کے لنک میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے کال کی، میں نے اس کو کال کی، آگے آج کے دن میں نے کسی اور کو کال کی، یہ ساری ہے جیو فینسنگ۔ اور جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں سارے کے سارے جیو فینسنگ کی بیس پر پکڑے گئے۔ اب جیو فینسنگ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کال کس نے کس کو کی ہے اس دن میں، اس وقت میں جب واقعات ہوئے، لیکن یہ چیز ثابت کرنا عدالت میں، کیونکہ اس کال کا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ فار ایگزامپل جو جوڈیشری ہے، جو عدالتیں ہیں ہماری عام عدالتیں، ان کے سامنے اگر ملزم کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جیو فینسنگ کے زمرے میں اس کو پکڑا گیا ہے، اس دن یہ اس واقعات میں شامل تھا، تو جیو فینسنگ تو یہ صرف بتا رہا ہے کہ اس کو کال فلاں بندے کی آئی ہے، اب یہ نہیں بتا رہا کہ کال میں اس نے کہا کیا ہے، کنٹینٹ کیا ہے۔ تو جیو فینسنگ کی بنیاد پر جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر ملبہ ڈالا گیا ہے، ساری کی ساری چیزیں، اور سوالات بھی پوری قوم یہ کر رہی ہے کہ یہ تحقیقات اس کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کہاں گئیں تحقیقات۔ اور میرا جو سوال ہے، میرا ذاتی ایک سوال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں جتنے کے جتنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سیکیورٹی نہیں تھی وہاں پر، کہاں گئی سیکیورٹی، رینجر، پولیس، ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز، بیریئر کہاں تھے، کہاں گئی وہ کیا کہتے ہیں جو پولیس تھی پاکستان کی، پنجاب کی، جب یہ واقعات ہو رہے تھے کیوں نہیں روکا گیا؟ اگر ایک پرامن ریلی کو، اگر ایک پرامن احتجاج کو روکا جاتا ہے شلنگ کے ذریعے، تتر بتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پرامن احتجاج کے اوپر ماڈل ٹاؤن میں گولیاں سامنے سے چلا دی گئی تھی، تو یہ جب احتجاج کیا جا رہا تھا یا یہ جب واقعات کیے جا رہے تھے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں تھیں؟ بہت بڑا سوال۔ اس کے بعد جو سوال وہ یہ ہے کہ کیا اس تمام واقعے کے اوپر جو اتنا واویلا ہو چکا ہے اور یہ ایک خاص قسم کا کیا کہتے ہیں پلان بنایا جا رہا ہے کہ اب ایک جو میجورٹی والی پارٹی ہے، جو ڈیموکریسی کے رولز کے خلاف ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو بین کر دیا جائے یا اس کو توڑ دیا جائے یا اس کے خلاف سیاسی مطلب کیا کہتے ہیں انتقامی کارروائی کی جائے، اس کے بنیادی حقوق کو توڑا جائے یا وہ پورے نہ کرنے دیے جائیں، یہ آئین اور دستور کے مطابق خلاف ورزی ہے اس کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان واقعات کی تحقیقات کے حوالے سے از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش رہی؟ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس نہیں لیا؟ کیا یہ عسکری ادارے جو ہیں، ان کی عمارات جو ہیں، اور یہ جو جتنے شہداء کے اور جتنا جناح کی جو ریزیڈنسی تھی اس کے اوپر جو واقعات ہوئے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا صدمہ نہیں لگا؟ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ابھی تک سو موٹو ایکشن نہیں لیا؟ یہ میرا ایک ذاتی رائے، ذاتی سوال ہے، اور اس سے اگر آپ لوگ اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومتی قرارداد منظور کروائی جاتی ہے، 9 مئی کے واقعات کا سارا ملبہ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، خواجہ آصف صاحب بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اور لوگ بھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس کا جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جواب آیا ہے وہ کسی مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہیں دکھایا گیا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، ان کا نام لینے کا بھی ان کی کوئی خبر نہیں چلائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یوٹیوبرز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو یہ قرارداد منظور کرائی گئی ہے، جو یہ قرارداد ہے اصل میں یہ جو منصوبہ ساز تھے ان کو بچانے کی کوشش ہے، یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ کہہ کر پاکستان تحریک انصاف
نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس قرارداد سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو کیا کہتے ہیں الزام دیا گیا ہے کہ یہ واقعات انہوں نے کروائے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو فوجی عدالتوں میں کیا کہتے ہیں مقدمات چلانے کی جو بات ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے مذمت کی کہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، جو عسکری امارات کو ڈیمیج کیا گیا، اس کی تمام کی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدالتیں جو عام عدالتیں ہیں ان میں کیسز جائیں اور جو بھی کیا کہتے ہیں اس کے ملزم ہیں، جو بھی جن کے اوپر بھی الزام ہوا ہے، اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 25 پاکستانیوں کو جو بےمعنی قتل کیا گیا اور سینکڑوں کو جو زخمی کیا گیا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور تمام چیزوں کا آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا کہ فوج عدالتیں لگائے۔ فوجی عدالتوں کی آئین میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، کوئی ترمیم کرنی پڑتی ہے، امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آئین میں اس کا کوئی کیا کہتے ہیں وجود ہے، ورنہ نہیں ہے وجود۔ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جائے گی فوجی عدالتیں، ان کے اوپر مذمت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی فوجی عدالتوں اور ان میں مقدمات کی مخالفت کر چکی ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں وکلاء کنونشن میں احمد کرد جو ہیں، علی احمد کرد جو ہیں، انہوں نے بہت بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے بھی بڑا واضح یہ پیغام دیا تھا، تقریر کی تھی، بہت تگڑی تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کون سی بات کرتے ہیں آپ، کن عدالتوں کی بات کرتے ہیں، نہ تو ان عدالتوں کے ججز کا ہمیں معلوم ہے، نہ ان عدالتوں کے پروسیکیوشنز کا ہمیں معلوم ہے، نہ ان کے ڈیفنس لائرز کا موجود ہے، ان کا کیا کہتے ہیں ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کون سے ججز، کون سی عدالتوں کی آپ بات کرتے ہیں، اور ایسا کون سا جرم ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہوئے آپ فوجی عدالتیں لگائیں گے؟ یہ وکلاء کی جانب سے اس کے اوپر بہت شدید رد عمل آیا ہے کہ فوجی عدالتیں بالکل نہیں لگنی چاہیے، ان کی شدید مخالفت کی گئی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے اور وکلاء جو ہیں، جن میں اعتزاز احسن صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل بتایا تھا اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ فوجی عدالتوں کی ضرورت پڑی بھی تھی پاکستان میں، اور کب پڑی تھی؟ جب اے پی ایس کے واقعات ہوئے تھے، تو اس ٹائم 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی کی گئی تھی، اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، ان کو ایکسپائر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وقت کی ضرورت تھی اس ٹائم، لیکن اب اس کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں آئین میں ترمیم کی گئی تھی، اور ترمیم کرنے کے بعد گنجائش بنائی گئی تھی، اسپیس بنائی گئی تھی فوجی عدالتوں کے لیے۔ تو اب ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے موجود پڑے ہیں، فوجی عدالتیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی جو بھی بات کی جاتی ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وکلاء برادری کا یہ کیا کہتے ہیں رویہ سامنے آیا ہے، یہ ان کے شدید مخالفت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو عام عدالتیں ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور باقی جوڈیشری ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بیس لیس ہیں، اور عمران خان صاحب کو اسی لیے ساتھ ساتھ ضمانتیں بھی مل رہی ہیں کیونکہ وہ مقدمات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن عام عدالتوں نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے اپنا کندھا دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب پی ڈی ایم وہ کام کروانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ فوجی عدالتیں لگیں اور جلد از جلد فیصلے کیے جائیں، اور راتوں رات کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی دنگل سے نکالا جائے۔ یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے لندن پلان، لندن سے اشارے آ رہے ہیں، اور وہ شخص چاہتا ہے کہ ساری انجینئرنگ ہو اور مجھے بھی کسی طریقے سے ایئر فورس کے جہاز میں لایا جائے اور ڈرائی کلین کیا جائے، اور میں ڈرائی کلین کر کے اپنے آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر دوبارہ پیش کروں۔ آپ کا خواب اچھا ہے، لیکن یہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ پاکستانی عوام آپ کو اب
پہچان چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔